وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بزرگان محترم اور میرے نوجوان ساتھیوں اور پردہ نشین خواتین، اللہ رب العالمین نے ہم تمام کو ایک بنیادی مقصد کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور وہ مقصد اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرمانبرداری ہے، اس کی بندگی میں اپنی زندگی بسر کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں جتنی نعمتوں سے ہم تمام کو نوازا ہے، جتنی آسانیاں، جتنی فراہمیاں اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو دی ہیں، ان تمام کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ بندہ ان نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہوئے اس کی فرما برداری میں زندگی گزارے۔ تو اب ایک بندہ اپنے آپ کو فرما بردار بنا کر زندگی گزارنے لگ جاتا ہے تو اگر دنیا میں کوئی بڑا کارنامہ انجام نہ دے، صرف وہ اپنے آپ کو بندہ ہی بنا کر رکھے، بندہ ہونے کی جو صفات ہونی چاہیے، بندہ بننے کی جو ذمہ داریاں ہونی چاہیے، اللہ رب العالمین نے عبادت کے تئیں جو جو احکامات اس کو دیے ہیں، جو جو ذمہ داریاں اس کو دی ہیں، اگر وہ صحیح معنوں میں اس کو اپناتا ہے تو یقیناً اللہ رب العالمین اس سے راضی ہو جاتا ہے، اس کی دنیا کو بھی اللہ رب العالمین سدھار دیتا ہے اور آخرت کو بھی اللہ رب العالمین اس کی بہتر بنا دیتا ہے۔ اور اگر کوئی بندہ اپنے آپ کو دنیا کے بڑے سے بڑے ٹائٹل لگا لے، اپنے دنیا میں اپنے آپ کو کامیاب اور کامران کہلائے، لیکن اگر وہ صحیح معنوں میں بندہ نہیں بن پایا، جو کچھ احکامات اللہ رب العالمین کی جانب سے ملے ان کی عمل آوری میں اس نے کوتاہی کی، یا پھر اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کو اپنا معبود سمجھا، جیسے بھی اس نے زندگی گزاری، جو مقصد کے لیے پیدا کیے گئے تھے، عبادت کا مقصد، عبادت کی ادائیگی کا مقصد، اس عبادت کے مقصد کو اگر کوئی بندہ اپنا نہیں پایا، دنیا میں کتنا ہی کامیاب کیوں نہ ہو جائے، اللہ رب العالمین کی نظروں میں اس کی حیثیت کچھ بھی نہیں ہے۔ حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اس دنیا کی حیثیت ہی اللہ رب العالمین کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، تو آپ سوچئے اتنی سی چھوٹی زندگی گزارنے والا انسان کی حیثیت اللہ رب العالمین کے پاس کیا ہوگی۔ تو سب سے بنیادی مقصد ہم کو ہر جمعے سے یہ لینا ہے، ہر عبادت سے یہ لینا ہے، اور ہر وقت اپنے آپ کو بار بار یہ یاد دہانی کروانی ہے کہ ہماری زندگی اللہ رب العالمین کی دین ہے۔ اللہ رب العالمین نے بطور آزمائش، بطور امتحان ہمارے اپنے نفسوں کو چیک کرنے کے لیے اور آخرت کے کھیتی بنانے کے لیے اللہ رب العالمین نے ہم تمام کو اس دنیا میں بھیجا ہے۔ تو ہماری زندگی کو ہم سدھارنے کی ہمیشہ کوشش کریں اور اس مقصد کو ہمیشہ بار بار یاد دہانے والے ہم بنیں۔ اب اس کے بعد جو خطبہ جمعہ آپ سنے ہیں، جو آپ تک معلوم ہوئی ہے یا پھر جو آپ نے پڑھا ہے کہ جنت کے اللہ رب العالمین نے کچھ خزانوں کا ذکر کیا ہے، کچھ خزانے بتائے گئے ہیں جو جنت کے خزانے ہیں۔ جس طرح اس دنیا میں اللہ رب العالمین نے مختلف قسم کے خزانے رکھے ہوئے ہیں، جیسا کہ سونا ہے، چاندی ہے، ابھی اس کے علاوہ اور بھی میٹلز ہیں جو دنیا سے نکلتے ہیں، زمین سے نکلتے ہیں، یہ دنیا کے خزانے ہیں۔ تو ایسے ہی خزانے اللہ رب العالمین نے آخرت کے بنائے ہوئے ہیں، آخرت کے خزانے اللہ رب العالمین نے بنائے ہوئے ہیں، جو جنت کے خزانے ہیں ان کو حاصل کرنے کی جستجو ہر مسلمان کے دل میں ہونی چاہیے۔
جس طرح آج ہم اپنی زندگیوں میں یعنی معاملات معلوم کرتے ہیں، اگر کسی کے پاس پیسہ ہو تو معلوم کرتا ہے کہ کس کا ریٹ کیا چل رہا ہے، کس کو میں سیو کر کے رکھوں تو آگے جا کے مجھے فائدہ ہونے والا ہے، اپنے گھر والوں کے لیے، زیورات کے لیے. جس طرح ہم سوچتے ہیں اپنی دنیا کو بنانے کے لیے، دنیاوی خزانوں کو حاصل کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ ایک مومن کا معاملہ ہوتا ہے کہ وہ اخروی جو خزانے اللہ رب العالمین نے رکھے ہیں ان کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، جستجو لگا دیتا ہے، اپنی ساری زندگی اس کے پیچھے لگا دیتا ہے. تو جو جنت کے خزانے اللہ رب العالمین نے ذکر کیے ہیں، ان میں سب سے پہلا خزانہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں بیان فرماتے ہیں، آیتان من سورۃ البقرہ، کہ سورہ بقرہ کی 2 آیتیں ایسی ہیں، آخر والی جو 2 آیتیں ہیں آمن الرسول سے لے کر اخیر تک، ان 2 آیتوں کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں ایک کنز من کنوز العرش، یہ عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ عرش کیا چیز ہے. عرش کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کرتے ہوئے بیان فرمایا، جنت الفردوس کی تعریف کرتے ہوئے کہ فَإِنَّهَا أَعْلَى الْجَنَّةِ، یقیناً جنت الفردوس جنتوں میں سب سے اونچی جنت ہے. سقفها عرش الرحمن، اس کا جو چھت ہے وہ اللہ رب العالمین کا عرش ہے. اس کا جو آسمان ہے اللہ رب العالمین کا عرش اس کا آسمان ہے، اس کا چھت اس کا آسمان ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جنت الفردوس کے اوپر صرف اللہ رب العالمین کا عرش ہے اور اس عرش پر اللہ رب العالمین مستوی ہے. تو یہ جو 2 آیتیں ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے ذکر کیا کہ یہ عرش کے خزانوں میں سے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جنت الفردوس کے خزانوں میں بھی شمار کیے جائیں گے. تو یہ 2 آیتیں اللہ رب العالمین نے ان کو جنت الفردوس کے خزانوں میں سے خزانہ رکھا ہے. اللہ رب العالمین کے عرش میں سے، عرش کے خزانوں میں سے خزانہ اللہ رب العالمین نے اس کو گردانا ہے. آپ دیکھیے کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان خزانوں کو جن کو اللہ رب العالمین نے عرش الرحمن کے لیے تیار کیا ہے. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جتنی مخلوقات اس دنیا میں اللہ رب العالمین نے پیدا فرمائے، جتنی مخلوقات اللہ تعالیٰ کی ہیں، ان تمام مخلوقات میں اگر کوئی سب سے بڑی مخلوق اگر کوئی چیز ہے تو اللہ رب العالمین کا عرش ہے. اللہ رب العالمین کا عرش تمام مخلوقات میں سب سے بڑی مخلوق ہے، اس سے بڑی کوئی اور مخلوق نہیں ہے. اس سے بڑا اگر کوئی ذات ہے تو اللہ رب العالمین کی ذات ہے. تو آپ سوچیں اتنی نفیس چیز، اور اللہ رب العالمین نے عرش کے بارے میں ذکر کیا کہ انتہائی خوبصورت ہے، انتہائی خوبصورت، اس قدر خوبصورت کہ اس کا اندازہ ہی نہیں کیا جا سکتا. تو آپ سوچئے کہ اتنے خوبصورت، اتنے بڑے، اور اللہ رب العالمین نے جس کو اپنے لیے چن لیا ہے، اللہ رب العالمین نے جس کو اپنے استوا کے لیے چن لیا. اتنی مخلوقات اللہ رب العالمین نے پیدا کی، لیکن ان مخلوقات میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ اللہ رب العالمین الرحمن علی العرش استوى، اللہ تعالیٰ نے عرش کو پیدا کیا. عرش کو پیدا کرنے کے بعد اس عرش کو اپنے سے جوڑ کر اللہ رب العالمین نے رکھا ہے، اپنے آپ سے جوڑ کر اللہ رب العالمین نے رکھا ہے. تو آپ سوچئے کہ یہ چھوٹی چھوٹی مخلوقات اتنی خوبصورت نظر آتی ہیں، یہ ہم کو دنیا کے خزانے اتنے اچھے نظر آتے ہیں، دنیاوی نعمتیں اتنی اچھی نظر آتی ہیں. تو آپ سوچئے جنتیں نہیں، جنت کے اوپر اللہ رب العالمین نے سمندر رکھا ہے، سمندر کے اوپر اللہ رب العالمین نے کرسی رکھی ہے، اس کرسی کے اوپر اللہ رب العالمین نے جو عرش رکھا ہے وہ عرش جنت الفردوس کا چھت ہے، اور وہ چھت کتنا خوبصورت ہوگا. اب دیکھیے کتنی قیمتی چیز ہے اللہ رب العالمین نے ہر مسلمان کو یہ دی ہوئی ہے. یہ جو قیمتی چیز ہے، جو 2 آیتیں ہیں جو جنت کا خزانہ ہے، یہ کسی کافر کو نہیں ملی ہے، یہ کسی کافر کو حاصل نہیں ہوئی بلکہ مسلمان کو حاصل ہوئی ہے، اور اس کو لے کر ہم اتنے غفلت کا شکار ہیں. آپ دیکھیں کتنے لوگوں کو یہ آیتیں یاد ہوں گی. آخر کی تو 2 آیتیں ہیں، کم از کم آخر کی 2 یا 3 آیتیں یاد کی ہوئی جانی چاہیے. وہ 2 آیتیں یاد کرنے میں بھی ہم کوتاہی کرتے ہیں. ان کا معنی و مفہوم سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، ان کی تفسیر معلوم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس لیے کہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے. اگر ہم کو معلوم ہو جائے کہ ہمارے گھر کے نیچے خزانہ ہے تو ہم اس کو حاصل کرنے کے لیے کتنی جستجو نہیں کرتے، کتنی توقع نہیں کرتے. ہم اس کو مزدور کے ذریعے یا پھر کسی اور سائنٹسٹ کے ذریعے یا پھر کسی اور ہم جغرافیکل بندے کے ذریعے کسی نہ کسی کے ذریعے ہم کوشش کرتے ہیں معلوم کریں کہ آخر کیا ہے، اور اس کو نکالنے کے ہم فکر میں لگے رہتے ہیں. تو ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ میں پہلے سورے میں اتنی بہترین 2 آیتیں رکھی خزانے کے طور پر، اور ہم ان کا حفظ نہیں کرتے، ان کی تفسیر معلوم نہیں کرتے، ان کا ورد نہیں کرتے. حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ صبح و شام کے اذکار میں ان 2 آیتوں کا اہتمام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے.
اس کے علاوہ سونے سے پہلے اللہ کے نبی ان آیتوں کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ ہم ان تمام چیزوں سے غافل ہیں، ہم کو معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ عرش کا خزانہ ہے، یہ جنت الفردوس کا خزانہ ہے۔ اب جب معلوم ہو چکا ہے تو ہم آگے بڑھ کر آئیں، ہم مبادرہ کریں اس معاملے میں، آگے بڑھ کر آئیں، ان کو یاد کریں، ان کی تفسیر معلوم کریں اور ان کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ جو بندہ اللہ رب العالمین نے جس کو آخرت کے لیے اٹھا کر رکھا ہے خزانے کے طور پر، اس کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ہمارے لیے رکھا ہوا ہے، تو ہم کتنے غافل ہیں کہ ہم نے آخرت کے خزانے کو جو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے پہلے پہل کر کے دے دیا ہے، کچھ ہی خزانے ذکر کیے گئے ہیں، تمام کے تمام خزانوں کا ذکر نہیں کیا گیا۔ تو جو خزانے ہم کو معلوم ہے 2-3 خزانے، ان کو بھی اگر ہم یوٹیلائز نہیں کریں گے، ان کو بھی معلوم کر کے ان کے بینیفٹس حاصل کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، تو یہ ہماری غفلت بھری زندگی ہوگی۔ لہٰذا یہ 2 آیتیں اللہ رب العالمین کے عرش کے خزانوں میں سے خزانہ ہیں، ان کو ہم یاد کریں، ان کو اپنی زندگی میں ہم لاگو کرنے کی کوشش کریں، ان کا ورد کریں، اور جو کچھ تعلیمات ان 2 آیتوں کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں، جیسا کہ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ جب قیامت کا دن اٹھے گا، قیامت کا دن جب لوگوں کو اٹھایا جائے گا، برپا ہوگا، تو اس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ سورہ بقرہ، سورہ آل عمران کأنہما غمامتان او غیایتان، اللہ کے نبی ذکر کرتے ہیں کہ 2 صورتیں انسان کے لیے گویا سائے کی طرح بن جائیں گی، بادل کی طرح بن جائیں گی، کلاؤڈ کی طرح اس کو سایہ دینے والی بن جائیں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے جس قیامت کے روز لوگ سارے پریشان حال ہوں گے، اس دن اللہ رب العالمین کی جانب سے گویا مہمان نوازی کے طور پر چھت ہم کو فراہم کی جائے، اور اتنی بہترین چھت جو کہ جنت الفردوس کا خزانہ ہو، تو اللہ رب العالمین کے چنندہ بندوں کو یہ حاصل ہوتی ہے۔ تو ہم کوشش کریں کہ وہ اللہ رب العالمین کی وہ نعمت ہم کو بھی قیامت کے دن حاصل ہو۔ اسی طرح اللہ رب العالمین کے لیے بندہ جو تسبیح کہتا ہے، تحمید کہتا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ کہنا بھی اللہ رب العالمین کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے جو کہ اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کے لیے چنا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جنت کا خزانوں میں سے خزانہ یہ ہے کہ ان مما تذکرون من جلال اللہ التسبیح والتحمید والتحلیل، کہ تم اللہ کے ذکر میں جو کچھ کہتے ہو، تسبیح کہتے ہو، سبحان اللہ کہتے ہو، والحمدللہ کہتے ہو، ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہتے ہو، جو بھی تم تحلیل، تسبیح اور تحمید اللہ کی، سبحان اللہ بیان کرنے میں، اللہ رب العالمین کی حمد بیان کرنے میں، اللہ رب العالمین کی وحدانیت کے ذکر میں جو کچھ کلمات تمہاری اپنی زبان سے نکلتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں ینعطفن حول العرش، وہ عرش کے اطراف گھومتے ہیں، وہ عرش کے اطراف گھومتے ہیں، لہن دوی کدوی النحل، اللہ کے نبی کا ذکر یہ ہے کہ ان کی آواز ویسے ہی ہوتی ہے جیسا کہ شہد کے مکھی کی آواز ہوتی ہے، ان کی آواز ویسے ہی ہوتی ہے جیسا بنبنانا، شہد کی مکھی جس طرح بنبناتی ہے، زی اس طرح کی آواز وہ جو کرتی ہیں، ویسے ہی اللہ رب العالمین کے دربار میں ہم جو تسبیح بیان کرتے ہیں، ہماری یہ تسبیح اللہ رب العالمین کے پاس ایسے محفوظ ہوتی ہے، ہماری تسبیح ایسے اٹھائی جاتی ہے، آسمانوں کو پار کرتے ہوئے، آسمان کی تمام مخلوقات کو کراس کرتے ہوئے آخر حد تک پہنچ جاتی ہے جو اللہ رب العالمین کا عرش ہے، وہاں پر پہنچ کر اللہ رب العالمین کے عرش کا گھراؤ کرتی ہے، یعنی جنتوں سے گزرتی ہوئی جاتی ہے، جنت الفردوس سے گزرتی ہوئی جاتی ہے، اور اللہ رب العالمین کے عرش کے اطراف وہ گھومتی ہے۔ ان التسبیح والتحمید والتحلیل، جو ہم تسبیح بیان کرتے ہیں، تحمید کہتے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم کہتے ہیں، جتنی بھی تسبیح کے کلمات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہیں، وہ تمام کے تمام جو ہماری اپنی زبانوں سے نکلتی ہیں، کوئی بھی کلمہ ضائع نہیں جاتا، ہر کلمے کو اللہ رب العالمین اتنی اہمیت دیتا ہے کہ ہماری زبان سے جیسے وہ کلمہ نکلے، اس کلمے کو اللہ رب العالمین اتنی اہمیت دیتا ہے کہ وہ کلمہ درجہ بدرجہ بلند کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین کے عرش تک پہنچتا ہے، ینعطفن حول العرش، اور وہ عرش کے اطراف گھومتی ہیں، اور اللہ رب العالمین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یذکر بصاحبی، یہ جو کلمے ہیں وہ بندے کی یاد دلاتے ہیں۔ اب سمجھے اللہ رب العالمین نے جو ویکیوم ڈرمز رکھے ہوئے ہیں، ویکیوم ٹیوبز جو رکھے ہوئے ہیں اس ہوا میں، اس کے ذریعے وہ سارے پہنچائے جاتے ہیں، محفوظ کیے جاتے ہیں، اور وہ محفوظ کرنے کے بعد جو اللہ رب العالمین نے گویا ایک ایسا یونیکوڈ دیا ہوا ہے کہ ہر بندے کی وہ یاد دلاتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں، میں کہتا ہوں، ایسا نہیں کہ ساری تسبیح، ساری تحمید مل کر جائے گی، مس میچ ہو جائے گی، بلکہ ہر ایک کی آواز الگ ہو جاتی ہے، ہر ایک کا انداز الگ ہو جاتا ہے۔ ایک تسبیح کے ذریعے بندے کی پہچان اللہ رب العالمین کر لیتا ہے۔
وہ تسبیح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یذکر صاحبہ، یقیناً جو بندہ یاد کرنے والا تھا، جس نے ذکر کیا تھا، اس کی یاد دلاتی ہے قیامت کے روز۔ تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ تمہارا کوئی ایسے صاحب کو بناؤ، تمہارا کوئی ایسا دوست بناؤ جو قیامت کے روز تمہاری یاد اللہ رب العالمین کو دلائے۔ تم اپنا کوئی ایسا ساتھی بنا لو جو قیامت کے روز اللہ رب العالمین کے دربار میں تمہارا انٹروڈکشن کروائے کہ اللہ رب العالمین یہ کوئی عام سا بندہ نہیں ہے، اجنبی سا بندہ نہیں ہے، بلکہ یہ تیری تسبیح بیان کرتا تھا۔ اللہ رب العالمین کے عرش کے اطراف گھومتے ہوئے ہمارا خیال اللہ رب العالمین کو دیں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا ہے۔ تو تسبیح، تحمید اور تحلیل یہ اللہ رب العالمین کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ ہم جو تسبیح اور تحمید بیان کرتے ہیں یا پھر ہم جو صورتیں یاد کرتے ہیں وہ اللہ رب العالمین کے دربار تک ایسے پہنچتے ہیں کہ وہ یا وہاں پر پہنچنے کے بعد قندیل کی طرح بن جاتے ہیں، قندیل کی طرح وہاں پر لٹکتے رہتے ہیں، قندیل کی شکل میں اللہ رب العالمین کے عرش کا گھراؤ کرتے ہیں، اطراف سے گھومتے رہتے ہیں۔ تو آپ سوچیں کتنی بڑی بات ہوگی کہ اللہ رب العالمین کے دربار میں، اللہ رب العالمین کے عرش کے نیچے ایسی آواز آئے جو ہمارے ہونے کی یاد دلائے، ہمارے اللہ رب العالمین کے ذکر کی یاد دہانی کروائے، اور اللہ رب العالمین کو اس بات کی یاد دلوائے کہ ایک بندہ ہے جو اللہ رب العالمین تیری تسبیح میں رہتا ہے، تجھ کو یاد کرتا ہے، تیری حمد بیان کرتا ہے اور تیری وحدانیت کا اقرار کرتا ہے۔ تو تسبیح اور تحمید کا خصوصاً اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ ان لکل تسبیحۃ صدقہ، یقیناً تسبیح اور تحمید جو ہم بیان کرتے ہیں، کوئی بھی ہمارا حمد بیان کرنا بیکار نہیں جاتا، کوئی بھی سبحان اللہ کہنا بیکار نہیں جاتا، بلکہ ہر ایک سبحان اللہ کے بدلے اللہ رب العالمین ایک صدقہ لکھ دیتا ہے، ایک صدقہ اللہ رب العالمین لکھ دیتا ہے۔ ایک اور روایت جو آپ کو معلوم ہے، حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے ہوئے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ ان الجنت قیعان، اے اللہ کے نبی آپ اپنی امت کو بتا دیجئے کہ جنت ایک چٹھیل میدان ہے، جنت ایک چٹھیل میدان ہے، بالکل صاف میدان ہے۔ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ جب بندہ تسبیح کہتا ہے، تحمید کہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کرتا ہے، ہر تسبیح کے بدلے ایک یہاں پر جھاڑ اگویا جاتا ہے، ہر لا حول ولا قوت الا باللہ کے ذریعے اللہ رب العالمین وہاں پر ایک جھاڑ اگاتا ہے، اس کے ذریعے جنت بن جاتی ہے، ورنہ جنت بالکل خالی رہ جاتی ہے۔ جنت کو جنت بنانے کے لیے اپنے کلمے، اپنے زبان پر کثرت سے ذکر ہونا چاہیے، اللہ رب العالمین کو بار بار بندہ یاد کرتے رہنا چاہیے۔ اب اسی طرح دیکھیں تیسری اور اہم چیز جو ہمارے لیے اللہ رب العالمین کے جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سفر پر تھے تو صحابہ کرام سفر میں چلتے ہوئے آواز سے تکبیر کہہ رہے تھے، آواز سے تکبیر کہہ رہے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا ایھا الناس اربعوا علی انفسکم فانکم لا تدعون اصم ولا غائبا، اے لوگو تم یہاں پر بسا اوقات آواز کو اپنی کم کر لیا کرو۔ صحابہ کرام آواز سے کہہ رہے تھے، آواز سے کہنے کی وجہ سے شاید ایک دوسرے کو ڈسٹربنس ہو رہا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بسا اوقات تم اپنی آواز کو کم کر لیا کرو، اس لیے کہ تم اس رب کو نہیں پکارتے جو کہ اندھا ہو یا پھر بہرا ہو، جو غائب ہو، بلکہ تم اس رب کو پکارتے ہو جو سننے والا ہے اور جو ہمیشہ حاضر رہنے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی حضرت ابو موسیٰ الاشعری سے مخاطب ہو کر بیان فرمایا، عبداللہ ابن قیس سے مخاطب ہو کر بیان فرمایا، الا ادلک علی کنز من کنوز الجنہ، کیا میں تم کو جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانے کے بارے میں نہ بتلاؤں؟ کیا تم پسند کرتے ہو کہ جنت کے خزانوں میں سے خزانے کے بارے میں تم کو بتلاؤں؟ انہوں نے کہا بلا یا رسول اللہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا یہ اللہ رب العالمین کے جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے، اور یہ کلمہ اتنا عظیم کلمہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کے ذریعے بہت سارے فوائد اس کو جوڑے ہوئے ہیں، اتنی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ تقریباً آپ کو اس میں 50 سے زیادہ حدیثیں ملیں گی جو اس کی فضیلت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی ہوں، مختلف آیتوں، مختلف روایتوں کے ساتھ، مختلف الفاظ کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 50 سے زائد حدیثیں ایسی ہیں جو صرف لا حول ولا قوت الا باللہ کی اہمیت کو اور اس کی فضیلت کو ہمارے سامنے ذکر کرتی ہیں۔ ایک مرتبہ صحابی بیان فرماتے ہیں حازم بن حنظلہ
کہ میں ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کرتے ہوئے کہا یا حازم اکثر من قول لا حول ولا قوت الا باللہ فانها من کنوز الجنہ، اے حازم تم کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ کہتے رہو۔ اب دیکھیے شاید اس کی فضیلتیں ہوں گی، تبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جا بجا صحابہ کرام سے کہا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہتے رہیں۔ جو میں نے اس سے پہلے حدیث آپ کے سامنے ذکر کی جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذکر کیا کہ جنت کے جڑوں میں سے ایک جڑ ہے، جنت میں جو ہم بیج بوئیں گے، غراس جس کو کہا جاتا ہے، وہ بیج میں سے ایک بیج ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ہمارا اللہ اکبر کہنا، ہمارا سبحان اللہ کہنا، ہمارا الحمدللہ کہنا، لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا، یہ تمام کے تمام کلمات ہمارے اپنے جنت میں، ہمارے اپنے جنت کو سجانے کا سبب بن جاتے ہیں۔ اتنے بہترین جھاڑ اللہ رب العالمین اگاتا ہے، جس ایک پھل کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہا ایک پھل بھی اگر دنیا میں اتار دیا جائے تو کافی ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین کے وہ جو پھل ہیں اتنے بہترین، اتنے عظیم پھل ہیں کہ اس کا مزہ کبھی ایک مرتبہ کوئی جنتی چکھ لے گا تو دوبارہ اس کا مزہ اس کی زبان سے نہیں نکلے گا۔ تو اتنے بہترین پھل کہاں سے اگیں گے؟ ہمارے اپنے کلمات، ہمارے اپنے جو الفاظ ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا، سبحان اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا، اس کے ذریعے وہ بیج وہاں پر بوئیں گے، وہاں سے اللہ رب العالمین جھاڑ اگائے گا، ان کی حفاظت کرے گا، یہاں تک کہ جب ہم جنت میں جائیں گے تو وہ توانا درخت بن جائیں گے اور اس کے ذریعے ہم قیامت کے روز جنت میں لطف اندوز ہو سکیں گے۔ اسی طرح ہم لا حول ولا قوت الا باللہ کی اہمیت میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ذکر کیا ہے۔ یعنی اگر کوئی بندہ جنت کے جو 8 دروازے بتائے گئے ہیں کہ ایک نمازی کا ایک دروازہ ہوگا باب الصلاح ہے، باب الصدقہ ہے، صدقہ کرنے والے جو کثرت سے صدقہ کرتے ہیں، جن کی دیگر عبادتوں میں کمی اور اس عبادت میں زیادتی جن کی پائی جاتی ہے، یا پھر جن کا صدقہ کرنا اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ پسند آئے گا، اللہ رب العالمین ان کو شرف بخشنے کے لیے، ان کو اللہ رب العالمین اہمیت دینے کے لیے اس دروازے سے اللہ تعالیٰ داخل کرے گا۔ باب الصوم ہے جس کو باب الریان کہا جاتا ہے، جو روزہ رکھنے والے ہیں اللہ رب العالمین کو اگر ان کی وہ ادا پسند آ جائے تو اس دروازے سے اللہ رب العالمین ان کو داخل کرے گا۔ تو اسی طرح باب الذکر بھی ایک دروازہ ہے، جو اللہ رب العالمین کا کثرت سے ذکر کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کو بار بار یاد کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے جو ہم تمام کو نصیحت فرمائی ہے کہ لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، کہ تمہاری اپنی زبان ہمیشہ اللہ رب العالمین کے ذکر سے تر ہونی چاہیے، تمہاری اپنی زبان پر ہمیشہ اللہ رب العالمین کا ذکر ہونا چاہیے، کثرت سے تم ذکر کرو۔ تو یہ صفت اگر کسی بندے کے پاس پائی جاتی ہو، کثرت سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، اس کی تعریف بیان کرتا ہے، اس کی حمد کرتا ہے، تو ایسے بندے کو اللہ رب العالمین قیامت کے روز خصوصی دروازے باب الذکر سے داخل کرے گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ذکر کیا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ باب من ابواب الجنہ، جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، تو وہی ذکر تو ہوا، یہی تو ذکر ہے جو بندہ بار بار اللہ رب العالمین کا کرتا ہے، اور وہ ذکر کرنے کی وجہ سے قیامت کے روز اللہ رب العالمین خاص دروازے سے باب الذکر یا پھر باب الجنہ میں سے اللہ رب العالمین اس کو داخل کرے گا۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ہم تمام کے سامنے ذکر کی ہے کہ جو بندہ کثرت سے اللہ رب العالمین کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ کا ذکر کرتا ہے، میں آخر میں انشاءاللہ اس کی تفصیل مختصر طور پر آپ کے سامنے ذکر کر دوں گا، پہلے فضائل میں آپ کے سامنے ذکر کر دوں۔ تو تیسرا اور اہم فائدہ لا حول ولا قوت کا یہ ہے کہ جو بندہ کثرت سے وہ یاد کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو سلامتی دے دیتا ہے۔ جو بندہ کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ کا ذکر کرتا ہے، بار بار حوقلہ جس کو کہا جاتا ہے، حوقلہ بار بار کرتے رہتا ہے، ایسے کرنے والے بندے کو اللہ رب العالمین کی امان مل جاتی ہے، اللہ رب العالمین اس بندے کو امن دے دیتا ہے، اللہ رب العالمین کی جانب سے اس بندے کو پیسفل زندگی مل جاتی ہے، گویا حفاظت کے لیے اللہ رب العالمین اندیکھی مخلوقات کو اس کے پیچھے لگا دیتا ہے، اس بندے کی حفاظت اللہ رب العالمین کرواتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا الا ادلک علی کلمۃ من تحت العرش من کنز الجنہ، کہ میں تم کو عرش کے نیچے رہنے والے ایک کلمے جو کنز من کنوز الجنہ ہے، جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے، اس کے بارے میں نہ بتلاؤں؟ تو صحابہ نے کہا اللہ کے نبی بتلائیے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ فیقول اللہ، جب بندہ کہتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ تو اللہ رب العالمین جواب میں کہتا ہے
اسلم عبدی فاستسلم، میرے بندے نے میری تعریف بیان کی ہے، میری تمام قسم کی طاقتیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کا اصل معنی و مفہوم یہ ہے کہ لا حول کسی بھی قسم کی، سمجھیے کہ آپ کسی بھی قسم کا طاقت، قوت، کسی بھی قسم کی تبدیلی کسی کے پاس نہیں ہے، کسی چیز کو تبدیل کرنے کا ملکہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، سوائے اللہ رب العالمین کے۔ اس میں ایک بندہ اپنے ایمان کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کرتا ہے، اس کا فائدہ یہ ہے کہ بندے کا توکل اس میں مکمل ہو جاتا ہے، بندے کا اللہ رب العالمین پر یقین مکمل ہو جاتا ہے، اس کے ذریعے بندے کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے، اس کے ذریعے بندے کے دل میں اللہ رب العالمین سے جو حسن ظن کی عبادت ہے وہ بھی مکمل ہو جاتی ہے۔ ایک کلمے کے ذریعے آپ دیکھیے انسان کا ایمان مکمل ہوا۔ کیسے ہوا؟ کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، کسی بھی قسم کی تبدیلی جو کہیں بھی کی جائے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں، تمام قسم کی تبدیلیاں، تمام قسم کی قوتیں، تمام قسم کی طاقتیں، جتنی بھی ایبلٹیز ہو سکتی ہیں وہ تمام کی تمام اللہ رب العالمین کے لیے۔ توحید مکمل ہو گئی، توحید الوہیت اس میں آ گئی، توحید ربوبیت اس میں آ گئی، توحید اسماء و صفات اس میں آ گئی، تین قسم کی توحید کا اس میں ذکر ہو گیا۔ اب اس کے بعد اس کا ایک اور فائدہ یہ بھی کہ بندے کا تقوی اللہ رب العالمین کے لیے ہو جاتا ہے۔ جب تمام قسم کی طاقتیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں تو بندہ زندگی بھی اللہ رب العالمین کے لیے گزارے گا، موت کو بھی اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دے گا، زندگی کو بھی اللہ کے حوالے کر دے گا۔ جب اس کی زندگی میں خوشیاں آئیں گی تو خوشیوں کو اللہ کے حوالے کرے گا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے مجھ پر، اور اگر اس کی زندگی میں تکلیفیں آئیں گی تو وہ بھی مقدر کے حوالے کرتے ہوئے کہے گا کہ تقدیر کو پیدا کرنے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے، یہ تکلیف آئی ہے لیکن اس تکلیف کے پاس کسی قسم کی طاقت نہیں ہے الا یہ کہ اللہ رب العالمین اس کے ذریعے کچھ نقصان پہنچانے کا ارادہ مجھے کرے، آزمانے کا ارادہ مجھے کرے، وہ آزمائے گا۔ اللہ رب العالمین کے ذریعے بندہ جب یہ کہتا ہے تو ایمان پر ثابت قدم رہ جاتا ہے، نہ وہ خوشیوں میں اللہ تعالیٰ سے دور ہوتا ہے، نہ وہ تکلیفوں میں اللہ رب العالمین سے مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے، بلکہ حسن ظن اللہ پر ہوتا ہے، تقوی بندے کا مضبوط ہو جاتا ہے۔ پہلا ایمان مضبوط ہوا، توحید مضبوط ہوئی، اور توحید کے تین قسموں کو اللہ تعالیٰ نے صرف ایک کلمے میں ذکر کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کو جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ذکر کیا ہوا ہے۔ جنت کے خزانے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا تمام کا ایمان، اسلام، احسان، ہماری اسلام کے جتنے ارکان ہیں تمام اس میں آ گئے۔ ایک کلمہ ہمارے مکمل دین کو سدھارنے کا سبب بنے گا، ایک کلمہ ہمارے اپنے دین کو سدھارنے کا سبب بنے گا اگر ہم صحیح معنوں میں اس کی تفسیر معلوم کریں۔ علماء کرام نے اس پر کتابیں لکھی، علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے اچھی خاصی موٹی سی کتاب اس کے اوپر لکھ دی ہے، سلف نے اس پر بہت سارا لکھا ہوا ہے، اور خود میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کے اس کلمے کو اللہ کے نبی نے اتنی اہمیت دی کہ آپ کو کم و بیش مختلف الفاظ کے ساتھ 50 سے زیادہ حدیثیں ملیں گی۔ اللہ کے نبی نے مختلف الفاظ میں، مختلف اوقات میں کسی صحابی کو پکڑ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کی، اکثروا من قول لا حول ولا قوت الا باللہ، کثرت سے پڑھتے رہو۔ ابو موسیٰ الاشعری کی روایت موجود ہے، حضرت حازم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت موجود ہے، حضرت عبداللہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے خصوصی نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ آپ اس کلمے کو کثرت سے پڑھا کریے۔ اللہ کے نبی کا بار بار کہنا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یا یہ ایک کلمہ اس قدر اہمیت کا حامل جو ہماری ایمان کو مضبوط کرے، ہمارے دلوں میں تقوی پیدا کرے، اللہ رب العالمین کی مایوسی سے ہم کو نکال کر حسن ظن اللہ رب العالمین پر لائے۔ حسن ظن کا مطلب یہ ہے کہ بندے کا دل اللہ رب العالمین سے اس قدر جڑ جائے کہ بندہ کسی بھی سچویشن کو آنے پر اللہ رب العالمین کے حوالے ہو جائے۔ کوئی بھی سچویشن دنیا میں آ جائے، وہ جو اسباب اختیار کرے گا، لیکن اس کے بعد اللہ رب العالمین کے حوالے کر دے کہ اللہ رب العالمین تمام قسم کی قوتیں، طاقتیں، تبدیلیاں جو کچھ ہو سکتی ہیں اللہ رب العالمین تمام تیرے حوالے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، اے اللہ رب العالمین تیرے علاوہ کسی اور ذات کے پاس کوئی طاقت نہیں، کسی قسم کا کوئی تبدیلی کرنے کا ملکہ کسی کے پاس نہیں پایا جاتا، تو ہی اللہ رب العالمین جو کچھ کر سکتا ہے تیرے حوالے۔ یہ اتنا اہم کلمہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا۔ جب بندہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام قسم کی تعریفیں، تمام قسم کی تبدیلیاں سب کچھ تیرے حوالے ہیں، جب بندہ یہ کہتا ہے تو اللہ رب العالمین جواب میں کہتا ہے بندے نے مجھ سے امان طلب کی ہے۔ اس کا مطلب یہی ہوا نا کہ ہماری اپنی دنیا کو لے کر، ہمارے اپنے دین کو لے کر، ہماری آخرت کو لے کر، تمام کو لے کر ہم نے کیا کیا؟ اللہ تیرے حوالے،
تمام چیزیں ہم نے اللہ کے حوالے کر دی کہ اللہ رب العالمین تمام قسم کی طاقتیں تیرے لیے ہیں۔ جب بندہ یہ کہتا ہے ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ، اور اللہ رب العالمین کے پر اخلاص کے ساتھ جب بندہ یہ کہتا ہے، تو یہ کہنے کے بعد اللہ تعالیٰ جواب میں کہتا ہے بندے نے مجھ سے امان طلب کی ہے وَاسْتَسْلَمْ، اور میں اس کو امان دے دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے حفاظت بندے کی ہو جاتی ہے، دنیا میں بھی اللہ رب العالمین حفاظت کرے گا اور آخرت میں بھی اللہ رب العالمین حفاظت کرے گا۔ یہی وجہ ہے آپ دیکھیں گے جن کے ایمان مضبوط ہوتے ہیں ان کی زندگیوں میں پریشانیاں کم آتی، جو لوگ دینی زندگی گزارتے ہیں، جن کی زندگی میں دین ہوتا ہے، دین پر یقین ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کی عبادت میں جن کی زندگیوں میں اخلاص پایا جاتا ہے، ان کی زندگیوں میں آپ دیکھیے وہ ایک طرح سے ٹینشن فری ہوتے ہیں۔ وہی سیم ٹینشن کسی عام بندے کو آپ دے دیجئے، اس قدر بھوکلا ہو جائے گا، اس قدر پریشان ہو جائے گا، اس کو دیکھنے پر آپ کو چیتھڑے اڑتے ہوئے نظر آئیں گے اس کے چہرے پر۔ اور وہی ایک مومن پرسکون ہوتا ہے، اس کی زندگی اسے چھین لی جائے پرسکون ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو زندگی کی سب سے بڑی نعمت ہے وہ ملنے کے باوجود جب شہیدوں سے ان کی زندگیاں چھین لی جاتی ہیں تب بھی وہ اس دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے مسکراتے ہوئے رخصت ہوتے ہیں، پرسکون ہو کر رخصت ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے آپ دیکھیے ذہنی زندگی گزارنے کی ہم کوشش کریں، اللہ رب العالمین سے امان طلب کریں، اللہ رب العالمین امان دے دے گا۔ یہ امان کن کن چیزوں میں؟ یہ امان صرف ایسا نہیں کہ آپ حادثات سے بچنے کی کوشش کریں، بلکہ آپ دیکھیے عمومی ہم جو زندگی گزارتے ہیں ان میں سے آپ دیکھیے کوئی اسٹوڈنٹ ہے پریشان ہے، ہوم ورک نہیں ہو پا رہا ہے، یا پھر جو پڑھتے ہیں وہ برڈن سارا ہے اسٹڈیز پر، تو بندہ کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا رہے، اللہ رب العالمین اس کے ذہن کو مضبوط کرے گا، اللہ رب العالمین ایسی انرجی اس بندے کو دے گا، اس کے تمام کے لیے اللہ رب العالمین کافی ہو جائے گا۔ آپ صرف اس کو ایک پرسپیکٹو سے مت سوچئے، بلکہ اس کو زندگی کے ہر اعتبار سے سوچنے کی کوشش کریے کہ زندگی میں کوئی بھی پرابلم آئے اللہ کے حوالے ہم اس کو کر دیں، لا حول ولا قوت الا باللہ کہہ کر جب ہم اس کو اللہ کے حوالے کر دیں گے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کو ہاتھ بیٹھ کر بندے رہنا ہے، بلکہ جو کچھ ہم سے تدبیریں ہو سکتی ہیں، جو کچھ اسٹریٹجیز ہو سکتی ہیں، ان کو اپنانے کے بعد ہم اللہ رب العالمین کے حوالے کریں گے۔ اب سمجھیے بہت سارے لوگ ہم میں سے اکثر لوگ قرض کی شکایت سے پریشان ہوتے ہیں، کئی مہینے ہو گئے، کئی سال ہو گئے، لیکن قرض ادا نہیں ہو رہا۔ کثرت سے اس کلمے کا اہتمام کریں، یقیناً اللہ رب العالمین اس معاملے کو آسان کر دے گا۔ جب اللہ رب العالمین جنت و جہنم کے اتنے بڑے معاملے کو آسان کر سکتا ہے، جب بندے کو اللہ رب العالمین توفیق جیسی اتنی بڑی نعمت سے نواز سکتا ہے، تو آپ سوچئے ایک چھوٹے سے قرض سے اللہ رب العالمین کیسے اس بندے کو نجات نہیں دے سکتا۔ گھر سے نکلتے ہوئے لا حول ولا قوت الا باللہ کا اہتمام کریں، راستے کے حادثات سے ہم بچے ہوئے رہیں گے۔ آپ دیکھیں بس اوقات ہم جب دعائیں پڑھ کر گھر سے نکلتے ہیں تو گھر سے نکلنے کے بعد آپ دیکھیں آپ پہنچنے میں 2-4 سیکنڈ آپ تاخیر ہو گئے، ورنہ اگر 2-4 سیکنڈ آگے نکل جاتے تو ایکسیڈنٹ ہو جاتا۔ کئی ایک دفعہ ہم نے یہ نوٹس کیا ہوگا بائک چلاتے ہوئے کہ آپ سے پیچھے جانے والے کا وہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، اگر آپ اس کی جگہ پر ہوتے تو آپ کا ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے بالکل بہت ہی مختصر سے لمحے میں اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو بچا لیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ رب العالمین کے حفاظتی فرشتے ہوتے ہیں جو ایک بندے کی حفاظت کرتے ہیں۔ جیسے ہی شیطان ہمارے ساتھ مکر و فریب کرنے کے لیے آگے نکل کر آتا ہے تو وہیں پر اللہ رب العالمین کا ایک دستہ ہوتا ہے فرشتوں کا جو ہماری حفاظت میں لگ جاتا ہے۔ یہ کیسے ہوا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ کے ذریعے، یا پھر جو کلمات ہم کہتے ہیں اللہ رب العالمین کے تسبیح میں، تحمید میں، اس کے ذریعے اللہ رب العالمین یہ سمجھتا ہے، اللہ رب العالمین یہ کہتا ہے کہ بندے نے مجھ سے امان طلب کی، بندے نے مجھ سے حفاظت طلب کی، لہٰذا اللہ رب العالمین حفاظت کے لیے اس کو فرشتوں کو لگا دیتا ہے، اس کی امان اللہ رب العالمین کر دیتا ہے۔ اسی طرح دیکھیے لا حول ولا قوت الا باللہ کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ جب بندہ یہ کہتا ہے تو اس کہنے کے ذریعے اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور آپ یہ نہ سوچیں کہ ایک کہنے کے بجائے صرف ایک فضیلت ملے گی، بلکہ اللہ رب العالمین کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ یہ ایک کلمہ کہنے کے ساتھ ساتھ اتنے زیادہ فائدے ایک مرتبہ میں انشاءاللہ ہم کو مل جائیں گے۔ اس یقین کے ساتھ آپ کیجئے، وہ یقین کے ذریعے آپ عبادت کریں گے تو اللہ رب العالمین جتنے فائدے احادیث میں ذکر کیے گئے ہیں ایک کلمے کے بدلے وہ تمام کے تمام فائدے ایک ساتھ ہم کو مل جائیں گے۔ ایک تو آج کا خزانہ ہوا، جنت الفردوس کا خزانہ ہوا، جنت میں جھاڑ جو اگائے جاتے ہیں ان کی بیج ہوا۔ اس کے علاوہ اللہ رب العالمین کو اس قدر پسند ہے کہ اللہ رب العالمین ان کو عرش تک اٹھا لیتا ہے اور وہ قیامت کے روز بندے کو اللہ رب العالمین کی یاد دہانی بتانے کا سبب بنیں گے۔ اس کے علاوہ اللہ رب العالمین بندے کو اس ایک کلمے کے ذریعے
اللہ رب العالمین اس کو امان دے گا اور پھر ہمارے گناہوں کو بھی اللہ رب العالمین معاف کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں بیان فرماتے ہیں ما علی الارض رجل یقول، بندہ جب زمین پر یہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا حول ولا قوة الا باللہ الا کفرت عنہ ذنوبہ ولو كانت اکثر من زبد البحر، جب بندہ ان کلمات کو کہتا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ، جب بندہ زمین پر رہتے ہوئے ان کلمات کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور تحمید بیان کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی کے الفاظ کے ذریعے یہ بتایا گیا کہ اللہ رب العالمین گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، چاہیے کہ وہ گناہ بندے کے سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں۔ وَإِن كَانَ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ، اگر وہ گناہ انسان کے سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہوں گے تب بھی اللہ رب العالمین اس کثیر گناہوں کو بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا بندے کے ان کلمات کے ذریعے، ان کو یاد کرنے کے ذریعے۔ اب اسی طرح ایک اور اہم فائدہ یہ بھی ہے کہ باقیات الصالحات میں سے ہیں۔ یہ باقیات الصالحات کا مطلب یہ ہے جس کو اللہ رب العالمین نے سورہ کہف میں بیان فرمایا کہ کچھ کلمات ایسے ہیں جو باقیات الصالحات ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو پڑھا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا، اس آیت کو پڑھا، صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی باقیات الصالحات کیا ہیں؟ وہ کون سی چیزیں ہیں جو باقی رہنے والی ہیں اور نیک ہیں جو انسان کو فائدہ پہنچائیں گی؟ قیامت کے روز کچھ ایسی چیزیں ہیں جو قیامت کے روز بندے کو فائدہ پہنچائیں گی۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی باقیات الصالحات کیا ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ باقیات الصالحات التسبیح والتحمید والتحلیل والتکبیر ولا حول ولا قوة الا باللہ، یہ کلمات تسبیح تحمید تحلیل بیان کرنا یہ اللہ رب العالمین کے لیے باقیات الصالحات ہیں۔ بندہ اب اس کو پڑھ لیتا ہے، لیکن جیسا میں نے آپ کو دوسری حدیث میں اس کی کیفیت بتلائی کہ جیسے ہماری یہ زبان سے نکلتے ہیں یہیں پر ضائع نہیں ہو جاتے، ہم جو عام بات چیت کرتے ہیں وہ ہمارے لیے وبال جان بن جاتی ہیں، گویا کسی کے ہم نے غیبت کی، کسی کے ہم نے بارے میں بلا بھلا کہا، کچھ ہم نے لہو لعب کا کام کیا، وہ بھی چیزیں سیو ہو جاتی ہیں اور قیامت کے روز وہ ساری چیزیں بندے کے گناہوں کو بڑھانے والی اور نیکیوں کو کم کرنے کا سبب ثابت ہوتی ہیں۔ اور وہی یہ باقیات الصالحات جو ہیں جو باقی رہنے والی ہیں، نیک ہیں اور قیامت کے روز ان کے ذریعے بندے کو فائدہ پہنچے گا، وہ کیا ہے؟ تسبیح و تحمید بیان کرنا۔ جیسے ہی ہم نے وہ پڑھا، سائنس خود کہتی ہے جو زبان سے کلمات نکلتے ہیں وہ ہوا میں سیو ہو کر رہ جاتی ہیں۔ گویا آج ایک آلہ بھی بنایا جا رہا ہے جو کلمات ہمارے اپنے سیو ہوئے، ان سیو ہوئے کلمات کو دوبارہ ایک انسٹرومنٹ میں تبدیل کیا جائے، ایک ڈیوائس میں تبدیل کیا جائے، تاکہ ایک انسان کے ساری زندگی میں جو اس نے بات چیت کی سب کو سیو کیا جائے۔ تو اللہ رب العالمین کی جانب سے وہ سارے کلمات سیو ہوتے ہیں اور اللہ رب العالمین کے عرش تک پہنچتے ہیں اور قیامت کے روز اللہ رب العالمین کو ہماری یاد دلانے کا سبب بن جاتے ہیں۔ اسی طرح خیر کا سبب ہے لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا۔ ہمارے اپنے اس خطبے میں ہم نے کچھ باتیں معلوم کی۔ سب سے پہلی علمی بات ہم کو معلوم ہوئی کہ اللہ رب العالمین کا کثرت سے ذکر کرنا اللہ تعالیٰ سے قربت کا ایک بہت ہی اہم ذریعہ ہے، اور ایک مومن کا معاملہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو بیکار کے کاموں میں مشغول رکھنے کے بجائے اللہ رب العالمین کے ذکر میں مشغول رکھتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے جنت کے خزانوں میں سے پہلا خزانہ اللہ رب العالمین کے جو سورہ بقرہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے اس کے آخر کی 2 آیتیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ اس کے علاوہ اللہ رب العالمین کے لیے تسبیح و تحمید بیان کرنا، التسبیح والتحمید والتحلیل سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ان کلمات کا کہنا یہ اللہ رب العالمین کے جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کی اہمیت ہمارے اپنے اس خطبے میں معلوم ہوئی کہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ جنت میں ہم جو بیج بوتے ہیں، جو ہم کو قیامت کے روز جب جنت میں داخل ہوں گے تو ہم کو پھل کی شکل میں جو نظر آنے والے جھاڑ ہیں وہ ہمارے اپنے یہی کلمات ہیں۔ ہم ان کلمات کو کہیں گے تو وہ جھاڑ بن جائیں گے اور قیامت کے روز ہمارے لیے وہ بہترین پھل کی شکل میں تبدیل ہو جائیں گے۔ جو بندہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہتا ہے اللہ رب العالمین اس کو اپنی حفظ و امان میں لے لیتا ہے، تمام قسم کی پریشانیوں سے اللہ رب العالمین اس بندے کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا انسان کے گناہوں کی معافی کا سبب بنتا ہے، اور لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا اللہ رب العالمین کے نزدیک خیر کا کام ہے۔ یہ باتیں کچھ میں نے آپ کے سامنے بیان کی، دعا ہے اللہ رب العالمین سے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والا بنائیں۔ اللہ رب العالمین لا حول ولا قوت الا باللہ کے جو فضائل تو نے بیان کیے ہیں اور جو فضائل اللہ رب العالمین انسانیت کو نہیں معلوم جو تیرے اپنے پاس ہیں، ان تمام فضائل کو ہماری اپنی زندگیوں میں حاصل کرنے کی
توفیق عطا فرما. اللہ رب العالمین ہماری اپنی عبادتوں میں اخلاص پیدا فرما, للہیت پیدا فرما, اور اللہ رب العالمین تجھ سے قربت کو ہماری عبادتوں کا مقصد بنا دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اقول قولی هذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمني ورحمكم الله. إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم أكبر والله يعلم ما تصنعون.